امریکی صدارتی انتخابات، کیا خلاباز بھی ووٹ دیں گے؟ خلا سے ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دنیا بھر میں امریکی صدارتی انتخابات پر گرما گرم بحث جاری ہے کہ آخر دنیا کے طاقتور ترین ملک کا نیا سربراہ کون ہوگا۔ کمالا ہیرس امریکہ کی پہلی خاتون صدر منتخب ہو کر تاریخ رقم کریں گی یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر وائٹ ہاؤس کے مکین بننے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس کا فیصلہ تو انتخابی نتائج کریں گے، لیکن کیا امریکی انتخابات کے دوران زمین سے سینکڑوں میل اوپر خلا میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر موجود امریکی خلاباز ان صدارتی انتخابات میں ووٹ کاسٹ کریں گے؟ اس سوال کا جواب ہے ہاں، امریکی خلاباز بھی صدارتی انتخابات میں ووٹ کاسٹ کریں گے، اور ایسا پہلی بار بھی نہیں ہوگا، بلکہ خلاباز پہلے بھی خلائی اسٹیشن سے اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ امریکہ میں سال 1997 سے خلابازوں کے لیے خلا سے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ کار موجود ہے، اور سال 2004 سے اب تمام امریکی صدارتی انتخابات میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر موجود امریکی خلابازوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ سال 2012 میں ہونے والے انتخابات میں ایسا نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ اس وقت خلائی اسٹیشن پر جانے والے خلاباز قبل از وقت ووٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی روانگی سے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر چکے تھے۔ خلا سے ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ عام الیکٹرانک ووٹنگ کی نسبت کافی پیچیدہ ہے۔ خلائی اسٹیشن اور ناسا کے درمیان رابطہ نیئر اسپیس نیٹ ورک کے ذریعے ہوتا ہے، اور خلابازوں کے الیکٹرانک بیلٹ بھی یہیں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ خلاباز بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں اپنے الیکٹرانک بیلٹ کو پر کرتے ہیں، جسے ناسا کی جانب سے انکرپٹ کر کے خلائی اسٹیشن کے کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کمپیوٹر بیلٹ کو ناسا کے ٹریکنگ اینڈ ڈیٹا ریلے سیٹلائٹ سسٹم TDRSS کے ذریعے نیو میکسیکو میں ناسا کی وائٹ سینڈز ٹیسٹ فیسلٹی کو بھیجتا ہے۔ نیو میکسیکو سے یہ بیلٹ ہیوسٹن میں ناسا کے مشن کنٹرول کو بھیجا جاتا ہے۔ مشن کنٹرول اس بیلٹ کو الیکٹرانک ذریعے سے ہی خلاباز کے کاؤنٹی کلرک کے دفتر کو بھیج دیتا ہے۔ خلاباز اور ان کے کاؤنٹی کلرک کے دفتر کے علاوہ بیلٹ کو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔